جو بندہ صدقہ دے رہا ہے اس کی خوشنودی، دل کی خوشی کے ساتھ بندہ زکات دے رہا ہے، اس کو کتنا ثواب ملتا ہے اور اس کی رضامندی کتنی معتبر ہے۔ جب آپ صدقہ لینے گئے ہیں تو آپ نے مالک کو ناراض کر کے نہیں آنا بطور عامل کہ آپ صدقہ لے کے آ رہے ہیں، وہ دل میں گالیاں نکالتا رہے میرا اچھا جانور لے گیا، میں نے جو جفتی کے لیے اور میں نے جو نسل کشی کرنے کے لیے، نسل آگے چلانے کے لیے میں نے جو میل رکھا تھا، نر رکھا تھا، اس کو لے گئے، جو دودھ والا میرا جانور تھا اس کو لے کے آپ میرے ایک بچے کے کہاں سے دودھ پئیں گے؟ تو حضرت صاحب یہ ظلم نہیں کرنا، بلکہ اس کو رضامندی سے چھوڑ کے آنا ہے تاکہ وہ اگلے سال پھر دل کی خوشی کے ساتھ زکات دیں۔ دین اسلام لوگوں کو متنفر نہیں کرنا چاہتا کہ ایک بار آپ ان سے عبادت کروا لیں یا ایک بار ان سے صدقہ لے لیں یا ایک بار نیکی کروا لیں، بعد میں وہ دین اسلام سے متنفر ہو جائیں۔ دین اسلام کہتا ہے لوگوں کو دین کے ساتھ جوڑیں، مانوسیت رکھیں، زبردستی سے آپ دین پر نہیں چلوا سکتے کسی کو، یہ بات یاد رکھیں، متنفر کریں گے الٹا آپ۔ اور امیر کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا اتاکم المصدق فلا یفارقنکم الا عن رضن، جب تمہارے پاس صدقہ وصول کرنے والا بندہ آئے تو اسے خوش کر کے بھیجا کرو اور وہ بھی ان کو خوش کر کے چھوڑے، یعنی اس کے ساتھ تعاون کیا کرو، چائے پانی پوچھا کرو اور اس کے ساتھ اس نے سلوک کیا کرو، کوئی چیز اس سے چھپایا نہ کرو، سامنے رکھ دو ساری کیلکولیشن کروا کے اور پھر اس کو دے کے بھیجو اچھے طریقے سے تاکہ وہ خوش ہو کے جائے اور پتہ لگے کہ تم نے دل کی رضامندی کے ساتھ زکات دی ہے۔ حضرت صاحب زکات کا سلسلہ بڑا خوبصورت سلسلہ ہے، اپنی نااہلیوں کی وجہ سے اور اپنی غلطیوں کی وجہ سے اسے ختم نہ کروا دیں۔ کتنا خوبصورت سلسلہ ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی روایت کہ تؤخذ من الاغنیاء فترد علی الفقراء، امیروں سے لے کے غریبوں کو دو اسی علاقے کے تاکہ معاشرے کے اندر خوشحالی آئے۔ اور یہ بات یاد رکھیں، میں پاکستان کی بات کرتا ہوں، اگر پاکستان میں سارے لوگ زکات دینا شروع کر دے تو کوئی بندہ بھوکا نہ رہے، میں گارنٹی کے ساتھ یہ بات کہتا ہوں۔ ایسا زکات اتنا خوبصورت، کسی ٹیکس کی اور کسی مدد کی ضرورت نہ پڑے۔ اور ایسے ہندوستان کے اندر ایسے ایسے امیر بزنس مین، انڈیا کے اندر مسلمان، ہندو نہیں، ہندو تو ہیں ہی ہیں نا، مسلمان ایسے ایسے امیر بزنس مین موجود ہیں کہ جو زکات دیں تو ان کی زکات مسلمانوں کے لیے کافی ہو جائے، بلکہ ہندوؤں تک بھی پہنچے، اگر غریب ہندو ہوں تو ان کو بھی پہنچے، یہ بات یاد رکھیں۔ یہ زکات کا اتنا خوبصورت پیٹرن ہے اور اتنا خوبصورت سسٹم ہے۔ کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا عامل ہمارے پاس آیا، صدقہ لینے والا، فاخذ الصدقۃ من اغنیائنا، لے کے مدینے نہیں چلا گیا، یہ نہیں کہ یہاں سے صدقہ کلیکٹ کیا راجدھانی میں جا کے چھوڑ دیا، باقی شہروں کی حالت خراب اور لاہور اور دلی چمک رہا ہے، یہ نہیں ہے حضرت صاحب، یہ دین اسلام کا اصول نہیں ہے کہ آپ اکٹھا کہیں سے کریں لگائیں کسی جگہ پر، یہ درست نہیں ہے۔ دین یہ کہتا ہے کہ ملتان کی زکات ملتان میں لگے، جنوبی پنجاب کی جنوبی پنجاب میں لگے، سندھ کی زکات سندھ کے اندر لگے اور وہاں کے ٹیکسز اسی علاقے میں لگیں تاکہ جہاں امیر جو زیادہ ہیں وہاں غریب لوگ بھی متوازن درجے تک پہنچیں، یہ دین اسلام کا اصول۔ فَجَعَلَهَا فِي فُقَرَائِنَا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے عامل نے امیروں سے پیسے لیے اور اسی علاقے کے غریبوں کو بانٹ دیے۔ ظاہر ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت کے بغیر تو نہیں ہوا، بلکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا حکم تھا۔ اور دوسری روایت میں آپ نے فرمایا تؤخذ من اغنیائہم فترد علی فقرائہم، اسی علاقے کے امیروں سے لے کے اسی علاقے کے غریبوں کو دو۔ اور یہ بھی نہ کرو کہ لاہور سے زیادہ مال اکٹھا کر کے جا کے جنوبی پنجاب میں لگا دو، KPK میں لگا دو، یہ بھی درست نہیں، کیونکہ اگر ایک جگہ پر امیر زیادہ ہیں تو وہاں کے نیچے والے طبقے کو بھی حق حاصل ہے، کیونکہ وہ دن رات ان کو دیکھ رہے ہیں گاڑیوں پہ آتے جاتے، تو ان کو بھی پریفرنس ملے اور ان کو اہمیت ملے۔ یہی اصول ہے کہ جس علاقے سے لیا جائے اسی علاقے پر لگایا جائے۔ وَكُنْتُ غُلَامًا يَتِيمًا، اور سیدنا ابو جحیفہ کہتے ہیں کہ میں اس وقت بچہ تھا، فَآتَانِي مِنْهَا قَلُوسًا، مجھے بھی اس میں سے ملا، کہتے ہیں میں چھوٹا بچہ تھا اور مجھے بھی انہوں نے دیا، یعنی مال اتنا وافر تھا کہ بڑوں کو بھی ملا اور بچوں تک بھی پہنچا۔ اور یہی زکات کا نظام ہے۔ جب زکات کا نظام نافذ ہو جائے گا حضرت صاحب، پھر یہ فضول ٹیکس ان کے لگانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ ٹیکس اور زکات کے اندر بیسک فرق یہ ہے کہ ٹیکس امیروں پر لگتی، زکات امیروں پر لگتی ہے
ٹیکس غریبوں پر لگتا ہے، ٹیکس صرف غیر مسلموں پر، جزیہ ان کی جان پر، اور وہ بھی ایک لمٹ کے اندر، اور وہ بھی ریٹرن ہوگا جب ان کو ضرورت ہوگی بڑھاپے میں، وظیفے کی صورت میں۔ یہ بات یاد رکھیں، ظلم نہیں ہے، کسی قسم کا ظلم کی اسلام کے اندر گنجائش نہیں۔ اور زکوٰۃ امیروں سے لے کے زکوٰۃ لی جاتی ان کے مال کے حساب سے، اور وہ غریبوں کو دی جائے گی۔ کن